بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد باب ما جاء فی الوضوء من الموطئ، یعنی اس باب کے اندر یہ سمجھایا جائے گا کہ اگر کوئی ناپاکی ہو اور اس پر ہمارا پیر پڑ جائے تو اب کیا اس پیر کو دھونا ضروری ہے یا پیر کو پوچھ لینے سے کام چل جائے گا؟ تو حدیث نمبر ہے 144۔ ایک ام ولد نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں لمبا کرتا پہنتی ہوں اور چلتے وقت دامن زمین پر لگتا ہے اور زمین ناپاک بھی ہوتی ہے، تو کیا حکم ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بعد والی زمین اس کو پاک کر دے گی۔ کیا مطلب اس کو سمجھو۔ خشک ناپاکی یعنی سوکھی ہوئی ناپاکی جو ہوتی ہے، اس کے ذرات زمین پر ہوتے ہیں، وہ ناپاکی سوکھ چکی ہے، اب وہ ناپاکی پیر پر لگی یا وہ ناپاکی کپڑا جو نیچے لٹک رہا تھا زمین پر گر رہا تھا اس پر لگی، تو اب کیا ہوگا؟ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جیسے ہم آگے بڑھیں گے تو پاک مٹی اس کے ساتھ مل جائے گی، تو پاک مٹی اس کو ہٹا دے گی وہاں سے، تو جس طرح ہم آگے بڑھتے جائیں گے وہ چیز پاک ہو جائے گی، یہ مطلب ہے۔ تو یہاں جس ناپاکی کی بات چل رہی ہے وہ خشک ناپاکی یعنی سوکھی ناپاکی کی بات چل رہی ہے کہ اگر سوکھی ناپاکی زمین پر ہے اور اس پر ہمارا پیر پڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، آگے ہم قدم بڑھائیں گے تو جو زمین ہے وہ پاک ہے، اس کے ذرات پیروں پر لگیں گے تو وہ جو ناپاک ذرات ہے اس کو ہٹا دیں گے تو خود بخود پیر پاک ہو جائے گا، اسی طرح کپڑا پاک ہو جائے گا۔ تو یہ تو مسئلہ تھا خشک ناپاکی کا۔ اور اگر ناپاکی تر ہے یعنی گیلی ہے تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ دیکھیں گے اس ناپاکی کا، جیسے پہلے زمانے میں مکانات ہوتے تھے جو گوبر سے لیپے ہوئے ہوتے تھے، تو اب اس پر چلے ہیں اور ناپاکی کا اثر باقاعدہ پیروں پر نظر آ رہا ہے یا کپڑے پر نظر آ رہا ہے، تو اب پیروں کو دھونا ضروری ہے۔ اب یہاں ایسا نہیں ہے کہ آگے بڑھیں گے تو وہ ناپاکی خود بخود پاک ہو جائے گی، اس لیے کہ ناپاکی تر ہے یعنی گیلی ہے۔ بہرحال تر ناپاکی اگر پیر پر یا کپڑے پر لگ جائے جو زمین سے لٹک رہا ہے، زمین پر جو لگ رہا ہے کپڑا، یا خشک ناپاکی لگ جائے، دونوں کا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب آگے کا جو باب ہے، باب ما جاء فی التیمم، یعنی تیمم کا کیا طریقہ ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ علماء کی الگ الگ رائے ہے، اس لیے پہلے حدیث پڑھ لیجئے۔ حدیث نمبر ہے 175۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چہرے اور کفین پر مسح کا حکم دیا۔ دیکھیے اس حدیث سے تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے کہ جو دو ہتھیلیاں ہیں بس اس پر مسح کرنا ہے، اس پر مٹی لگانا ہے اور چہرے پر لگانا ہے۔ اب کیا طریقہ ہے، علماء کی کیا رائے ہے اس کو سمجھیے۔ جمہور یعنی علماء کی ایک بڑی جماعت کا یہ کہنا ہے کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ زمین پر ہاتھ ماریں گے۔ زمین کا مطلب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہاں مٹی ہو، بلکہ آپ ٹائلز پر ہاتھ ماریے یا آپ دیوار پر ماریے، جو بھی چیز زمین کی جنس سے ہے اس پر ہاتھ مارنا کافی ہو جائے گا، اور ٹائلز پر بھی غبار کا یا مٹی کا ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات سمجھیے۔ بہت سے لوگ بیچارے ایسی اینٹیں لا کر گھروں میں رکھتے ہیں اور پھر اس پر تیمم کرتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ کے گھر کی ٹائل کافی ہے، آپ کے گھر کی دیوار کافی ہے، چاہے اس پر مٹی نہ ہو، بس اس پر آپ نے ہاتھ مارا تو ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اور ایک مرتبہ ہاتھ مار کر جو ہے آپ کو چہرے پر ہاتھ پھیر دینا ہے، اور پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کوہنیوں تک، جس طرح وضو میں کوہنی تک، تو کوہنی تک جو ہے مسح کرنا ہے۔ تو جمہور علماء کی رائے ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ مارنا ہے، پہلی مرتبہ میں سر پر مسح کرنا ہے اور دوسری مرتبہ میں ہاتھوں پر، اور وہ بھی کوہنیوں تک۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ جیسے ہم لوگ عام طور پر تیمم کرتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلیل ایک حدیث کی کتاب ہے مجمع الزوائد،
جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 262۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، یعنی تیمم کے لیے 2 مرتبہ مارنا ہے، ضربۃ للوجہ، ایک مرتبہ چہرے کے لیے ماریں گے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور ایک مرتبہ جو ہے وہ ہاتھوں کے لیے ماریں گے اور کوہنیوں تک مسح کریں گے۔ یہ حدیث مجموع الزوائد کے اندر ہے، اور یاد رکھیے اس حدیث کے بہت سارے متابع موجود ہیں، متابع یعنی سپورٹر موجود ہے، یعنی اس مضمون کے بہت ساری روایتیں ہیں۔ اس لیے یہ حدیث کو اگر کوئی اس مضمون کو کمزور کہے تو بات غلط ہے، اس حدیث کا جو مضمون ہے وہ بہت قوی ہے، اس لیے کہ یہ حدیث دارقطنی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 میں حضرت ابو جہیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے موجود ہے۔ بہرحال اس کے مطابق اس کے سپورٹر موجود ہے، اس لیے یہ مضمون قوی ہے۔ علماء کی ایک دوسری جماعت جس میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہے، تو ان کی یہاں تیمم میں صرف ایک مرتبہ ہاتھ ماریں گے، اور ایک مرتبہ ہاتھ مار کر چہرے پر اور ہاتھوں کو صرف جو ہے یہ گٹوں تک جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم صرف ہتھیلی کہتے ہیں، بس اس پر مسح کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی یہاں ایک تو 2 مرتبہ نہیں مارنا ہے، اور نمبر 2 ہاتھوں کو کوہنی تک نہیں مسح کرنا ہے ہاتھوں کا، بس صرف ہتھیلیاں جس کو ہم کہتے ہیں اسی پر مسح کرنا ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تیمم کا طریقہ ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل کون سی ہے؟ ابھی آپ نے جو حدیث پڑھی تھی 175 نمبر کی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو چہرے پر اور کفین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ اس سے وہ استدلال کرتے ہیں، وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ اس سے سمجھ میں آیا کہ تیمم کے لیے ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے۔ اسی طرح یہ اور بھی حدیثیں ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دلیل میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی روایت ہے، جو اسی باب کی جو ہے حدیث نمبر جو ہے 145 ابھی آپ نے پڑھی، 75 نہیں 145، معافی چاہتا ہوں، حدیث نمبر 145 ہے، 175 نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی روایت ہیں جو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے۔ تو اب آپ کے دماغ میں سوال ہوگا کہ جمہور علماء نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی روایت کو کیوں نہیں لیا؟ تو اس کا جواب جمہور علماء دیتے ہیں کہ اصل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو روایت ہے اس میں حضور نے تیمم کا طریقہ نہیں بتلایا ہے، تو پھر کیا ہے؟ اس کے لیے ایک واقعہ سمجھنا پڑے گا۔ اصل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ایک مرتبہ جنابت ہو گئی، یعنی منی نکل آئی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پتہ نہیں تھا، تو وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہو گئے یعنی پورے جسم پر انہوں نے مٹی مل لی۔ اب حضور کے پاس آئے تو حضور کو پورا واقعہ سنایا، تو حضور نے کہا عمار اس کی ضرورت نہیں تھی، بس اس طرح کرتا، یعنی حضور نے اشارہ کیا کہ تو اس طرح ہاتھ پر جو ہے زمین پر مارتا اور اس طرح چہرے پر مار دیتا تو کافی تھا۔ تو اس سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت سے بعض لوگ یہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیمم کا طریقہ بتلا رہے، نہیں، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو غلط طریقہ اپنایا تھا اس کا ازالہ فرما رہے کہ پورے جسم پر مٹی ملنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ چہرے پر اور ہاتھوں پر مسح کرنا کافی ہو جاتا۔ اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ تیمم جو ہے وہ وضو کا نائب ہے، اور وضو میں 4 اعضاء دھوئے جاتے تھے، تو چونکہ اب سر پر تو ہم مٹی ڈال نہیں سکتے ہیں اور پیروں پر مٹی مسح کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ پیر خود زمین پر رہتا ہے، اس لیے عقل یہ کہتی ہے کہ جس طرح وضو کے اندر ہم جو ہے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھوتے تھے، اسی طرح تیمم کے اندر بھی ہاتھوں کو کوہنیوں تک مسح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسائل سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔